السلام علیکم دوستوں، لالٹین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر ایسی کیا چیز لائے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے؟ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی ملاقات کیسے اور کہاں ہوئی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولادیں پیدا ہوئیں؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے بتائیں کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جنت کا مخصوص پھل کھانے کے باعث حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو نعمتوں والی جنت سے کس طرح بے دخل کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں زمین پر کہاں کہاں بھیجا گیا۔ اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو پہلے اسے ضرور دیکھ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک لالٹین کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو دوستوں، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، جس کے بعد زمین پر درختوں کی پیداوار شروع ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے اسے تناول کر لیا تھا۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان دانوں کو زمین میں بو دیا گیا۔ یہاں یہ بات واضح کریں کہ وہ دانے وزن میں دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا گیا اور روٹی پکائی گئی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا گیا اور زندگی گزارنے کا سبب پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد شرمسار تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ بی بی حوا علیہ السلام سے علیحدگی کی پریشانی بھی تھی۔ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی معافی قبول کر لی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ لے گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور جنت سے لائے گئے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عمل کے بعد کعبہ کے گرد طواف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں بی بی حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں۔ طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ناظرین، یہاں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں کتنی ہوئیں؟ ایک روایت میں ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک دن میں 2 اولادیں پیدا ہوتی تھیں، صبح ایک اور شام میں دوسری اولاد ہوتی تھی۔ ایک دن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، جن کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ یہ عمل محض افزائش نسل کے لیے کیا گیا تھا۔ راوی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک ان کی 40,000 اولادیں تھیں۔ دوستو، یہاں ایک اور بات انتہائی اہم ہے کہ انہی میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اولاد تھی جس نے دوسری اولاد کا قتل کیا تھا۔ کرۂ ارض پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا۔ اگلی قسط میں آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ قتل کیا گیا، پہلی قبر کہاں تعمیر کی گئی
اور پھر قتل کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی آئی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کب اور کیسے ہوا۔ ناظرین، لالٹین کا مقصد آپ کے ساتھ جامع اور تصدیق شدہ معلومات شیئر کرنا ہے۔ اس طرح کی تمام تر علمی اور حیران کر دینے والی معلومات جاننے کے لیے جڑے رہیے لالٹین کے ساتھ۔